پگڑیاں اچھالیں. سر، پارٹیوں کا سیاسی کیریئر مستقبل ختم کرنے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہی ہیں جنہوں نے ان 4 اکائیوں کو مضبوطی سے رکھا ہوا ہے. آج پاکستان کی عوام ان پولیٹیکل پارٹیوں کی امید پر اس ملک میں، اس مہنگائی میں، اس سینیریو میں بھی ایک آس لے کے بیٹھے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل لوگ ان مسائل کا حل نکالیں گے. لیکن یہ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن اس ملک میں مسائل کا حل ڈھونڈے، اور اس قسم کے ریمارکس پاس کریں گے کہ اس کا پولیٹیکل فائدہ کسی اور سیاسی جماعت کو دیں. کیا یہ پارٹیوں کی توہین نہیں ہے جناب اسپیکر؟ کیا ان 22 کروڑ عوام جو ان پارٹیوں کا ووٹ بینک لے کے آتے ہیں، مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، یہ ان کی توہین نہیں ہے؟ اور جب سپریم کورٹ اس کے جج ایسے ریمارکس دیں اور ایک خاص پارٹی اپنے سیاسی مقاصد کو، تو کیا یہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں؟ جب آپ ایک پلڑے کا جھکاؤ جان بوجھ کے دانستہ طور پر پولیٹیکلی امیج بڑھانے کے لیے، تو اس ملک میں پھر کس طریقے سے سیاسی استحکام آ سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، عدلیہ آزاد ہے، یقیناً آزاد ہے. تو کیا پارلیمان ان کی غلام ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ان کا غلام ہے؟ پارلیمان کی بے توقیری کیوں؟ آئین میں کیا صرف الیکشن ہی ہے کہ 90 دنوں میں یہ الیکشن کرانا ہے؟ یہ بارہا ریپیٹ ہو جائے گی یہ بات کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ جی آپ نماز کی طرف مت جاؤ، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا آگے جائیں کہ نشے کی حالت میں، یہ صرف ایک رٹا لگا لیا کہ 90 دن میں الیکشن آئینی ذمہ داری ہے. جناب اسپیکر، اگر کوئی کسی کی ایما پر اسمبلی توڑے، مس یوز آف اتھارٹی کرے، تو اس پر سپریم کورٹ نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ آج سارے عدم اعتماد کا ذمہ دار عمران خان، آج سارے اس غیر سیاسی ملک میں جو ایک انتشار ہے اس کا ذمہ دار عمران خان. صرف اپنی انا کے لیے اس ہاؤس میں جتنے بھی معزز ممبران تھے، ضد سے، انا سے، ڈٹائی سے ان کو روکا. وہ تمام ایم این ایز جو پاکستان سے اس کے نشان پہ کسی بھی طریقے سے آئے تھے جناب اسپیکر، وہ چاہتے تھے کہ وہ اس ہاؤس میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں. وہ ہمارے جو کولیگز ہیں وہ ہم سے کہتے تھے، لیکن یہ ایک ضدی شخص، چونکہ اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ یہاں پر ایز اے پرائم منسٹر نہیں ہوگا تو یہ ہاؤس نہیں چلنے دوں گا، اس ملک میں جمہوری نظام نہیں ہوگا، اس ملک میں پارلیمان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لاڈلا نہیں ہے. جناب اسپیکر، آج وقت آ گیا ہے کہ اس لاڈلے کو بتایا جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے. جناب اسپیکر، میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے کہ سپریم کورٹ میں جہاں ہر چیز کی تشریح کر دی گئی ہے، کیا ایک وزیر اعلیٰ بغیر وجہ بتائے اسمبلی توڑ سکتا ہے؟ 2 صوبوں کے مینڈیٹ کو ایک شخص کی انا کے لیے وہ رول سکتا ہے؟ اس کی کوئی تشریح نہیں کرے گا کہ ایک آدمی کے لیے؟ جی آئین میں بالکل گنجائش ہے کہ چیف منسٹر اسمبلی ریزالو کر سکتا ہے، لیکن کوئی ریزن، کوئی لاجک، صرف اور صرف انا، صرف اور صرف ضد، یہ سر پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. میرا مطالبہ ہے جناب اسپیکر کہ صدر بھی آئینی دائرہ اختیار میں وہ اسمبلی اور وہ پارلیمان کے پاس کردہ بلوں کو فوری طور پر دستخط کریں. جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں ایک بل عوامی مفاد کا ہے جو کہ مختلف گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں
پاور کمپنیاں کیا کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے, اپنے فائدے کے لیے پورا فیڈر بند کر دیتے ہیں یا پی ایم ٹی ہینگ کر لیتے ہیں, جس سے جو لوگ بل دے رہے ہوتے ہیں ان کی بھی حق تلفی ہوتی ہے, ان کے بھی رائٹس سلف ہوتے ہیں. یہ بل اس ہاؤس نے بھی پاس کیا ہے, سینٹ نے بھی پاس کیا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس مفاد میں یا کس چکر میں. میرا مطالبہ ہے جناب اسپیکر کہ پی ٹی آئی کے جو سہولت کار ہیں, چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو, اب ان کا تعاقب کرنا چاہیے, ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. اگر آج بھی یہ ہاؤس ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کرتا یا ان لوگوں کا محاسبہ نہیں کرتا تو یہ اس ہاؤس کے ساتھ اور آئین کے ساتھ زیادتی ہے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں جو قومی خزانے کو نقصانات پہنچائیں, چاہے وہ ریکوڈیٹ ہو, چاہے وہ اسٹیل مل کی نجکاری کا ایشو ہو, مختلف اس طرح کے بڑے میگا پروجیکٹس ہوں, اس کی بھی اب وقت آ گیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ کے ان غلط فیصلوں سے ملک اور قوم کو یہ نقصان ہوا. ججوں کی تعیناتی میں جس میں جناب اسپیکر پارلیمانی کمیٹی بے بس ہے. جناب اسپیکر میرے سے پہلے جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ جناب آنریبل لا منسٹر نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے, انٹیریئر منسٹر نے بھی اس بات کی ایک پروگرام میں ایڈمٹ کیا کہ جی ججوں کے تعیناتی پر ہم پر پریشر تھا. جنرل باجوہ نے کہا کہ جی ان کو لگاؤ. وہ لوگ اب اس سفید بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ یہ کسی کو انصاف دیں گے جو سفارشی جج ہو؟ اس سے زیادہ آئین کے ساتھ کھلواڑ اور کیا ہوگا کہ جج سفارشی ہو, یعنی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جج ہی ہم نے کر لیے. تب اس قسم کے فیصلے آئیں گے, ملک اسی طرح کا انتشار کا شکار ہوگا. جناب اسپیکر آج وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں اور ان لوگوں کا محاسبہ کریں جن لوگوں نے اپنے طاقت کا, اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کر کے اس معزز ایوان یا اس معزز عدالت کو, جس پہ 22 کروڑ کی عوام کی امیدیں ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا, اور وہاں پر سفارشی جج بٹھائے گئے ہیں, تو سر اس کے بعد انصاف کی توقع کرنا زیادتی ہوگی. سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جناب اسپیکر صاحب, یہ اس ہاؤس کی ذمہ داری ہے وہ کمیٹی یا سینٹ میں جو فاروق حامد صاحب نے بل پیش کیا تھا اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے, تاکہ اس کا ایک طریقہ کار سیٹ ہو. آج جو ہم بھگت رہے ہیں, آنے والے لوگ تو نہ بھگتے ہیں ان سفارشی ججوں کے بارے میں. جناب اسپیکر, یہاں پر چودھری فقیر صاحب انہوں نے سوال کیا تھا کہ ڈیمز فنڈ کے حوالے سے 4 سال ہو گئے. جناب اسپیکر 4 سال تو اب نہیں, 5 سال ہو گئے. سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. MNA صاحب سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ فنڈ کے پیسے کہاں ہیں؟ یہ ایوان سپریم کورٹ اس کے آنسر کے لیے بھیجتے ہیں. انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ اس ہاؤس کو وہ جواب دیں. جناب اسپیکر, آخری میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ سے صرف یہ آپ کے ذریعے اس قوم کو بتانا چاہوں گا, جب عدالتیں انصاف پر فیصلہ نہیں کرتی, ایسے فیصلے ہمیشہ عدالت کے منہ کو چڑھاتی ہیں اور عدالت کے منہ پر پھٹکار ہوتی ہے. ایسے جج ہمیشہ کے لیے گمنام ہو جاتے ہیں. آج پاکستان کا کوئی بندہ بتائے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو عدالتی قتل ہوا, ان ججوں کے نام کون جانتا ہے؟ لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام رہتی دنیا تک قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی. جیے بھٹو, جیے پاکستان. تھینک یو. میری گزارش ہوگی تمام